اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذين جابوا صخرا بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهاذون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. Jazakallah. Thank you, Brother Amin. Please, one more salawat for Brother Amin for his beautiful recitation. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. सलाम के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब
واجد حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. بارے دیگر نعرے صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. کھا کر سینا جو سینے پہ اکبر گزر گئے. کھا کر سینا جو سینے پہ اکبر گزر گئے. بھولے حسین اے میں انور کدھر گئے. پیری میں گھر حسین کا برباد کر گئے. زخم جگر سے تم شفق خون میں بھر گئے. ارے غم سے یہ حال ہے کہ بہت بے قرار ہوں. آواز دو کہ آن کے تم پر نثار ہوں. اے ظالم و غریب ہوں اور بے دیار ہوں. بھولے ہو کیوں رسول کی میں یادگار ہوں. للہ مجھ پہ رحم کرو بے قرار ہوں. بیٹا جوان مر گیا میں سوگوار ہوں. ارے ڈھونڈوں کہاں اس اپنے سعادت نشان کو. برچی کہاں لگی میرے کڑیل جوان کو. پھر رو کے ظالموں سے یہ کرنے لگے کلام. تم وہ کہ جانتے نہیں اپنا مجھے امام. پر تم سے ایک امر کا طالب ہے تشنا کام. بیٹا نہیں تو باپ کی ہے زندگی حرام. ارے للہ اب دکھا دو تنے پاش پاش کو. وقت اخیر دیکھ لوں اکبر کی لاش کو. کھا کر سینا جزاک اللہ. یہ تھے جناب واجد حسین صاحب.
اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, جو حضرات اس وقت لابی میں ہیں, for those brothers that are outside, we kindly ask you to please, if you can, come into the Hazrat Abu Talib men's hall as the majlis has started. اور جو حضرات اس وقت یہاں ہیں, they are in the hall right now, if I can kindly ask you just to come a little bit forward, and as you come forward, please, one sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you so much. So سلام مرسی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب, میں درخواست کرتا ہوں جناب سمیر خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر نعرے صلوات. بار دیگر نعرے صلوات. کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو. تنہا ہوں کھڑا دشتے بلا میں اے برادر, دیکھو ذرا کر, دیکھو ذرا کر, پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہو کہاں ہو, عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو. دکھتا نہیں اب آنکھوں سے, ہر سو ہے اندھیرا, دم رکتا ہے میرا, دم رکتا ہے میرا, دیتا ہے صدائیں علی اکبر میرا مجھ کو, عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو. سینے میں جوان لال کے برچھی کی انی ہے, تھراتی زمیں ہے, تھراتی زمیں ہے. الجھا ہوا برچھی میں نہ اکبر کا جگر ہو, عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو. سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرہانے, اس دشت بلا میں, اس دشت بلا میں, تکتا ہوں بسد یاس سے دم توڑتے اس کو, عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو. ننھی سی لحد میں علی اصغر کو لٹا کر, مٹی پہ سلا کر, مٹی پہ سلا کر. اٹھتا ہوں کبھی گرتا ہوں تھامے ہوئے دل کو, عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو. صلوات. جزاک اللہ. یہ تھے جناب سمیر خان صاحب.
سو سلام مرسی کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب سبت کاظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں سو سلام مرثیہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر نعرے صلوات. And once again, those brothers that are outside in the lobby, if you can kindly make your way into the Hazrat Abu Talib Men's Hall. And again, this is not the first time and the last time that you're going to hear this. Again, I kindly ask you, please, I know it can get very annoying, but again, for those that are still sitting in the back, thoda sa aage aa jayega because there's more people coming in. Again, please, thank you so much thank you very much. Aur ek aur salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. یا علی بتا ایک باواز بلند سے ایک اور باواز بلند سے مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے ہاں مرگ علاج صدے دل پارا ہے ہاں مرگ علاج دل صد پارا ہے اصغر کو لتا قبر میں کہتے تھے حسین آرام کرو اب یہی گہوارہ ہے مر جائے جو فرزند عباس کو حسین جو دریا پار رو چکے عباس کو حسین جو دریا پار رو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لبے نہر دو بھائی سے اپنے ہاتھ لبے نہر دو یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو گودی میں جو پلے تھے وہ مٹی میں سو گرتے تھے شہ ہر ایک
تنے پاش پاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش گرتے تھے شہ ہر ایک تنے پاش پاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر عباس کو حسین جو ایک باواز بلند سلوات راجہ صاحب میں مرد آباد کا سلام ہے اس میں سے چند شعر پیش کروں گا. ہے سلام اس پر جو کہتی تھی صدا اے حسین. ہے سلام اس پر جو کہتی صدا ہائے حسین. ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا اے حسین. اے سلام اس پر جو کہتی تھی صدا علی اکبر نے تیرے سامنے برچھی کا قتل اصغر تیرے ہاتھوں پا ہوا ہائے حسین. اے سلام اس پر جو کہتی تھی صدا ہائے دکھ پا دکھ سہ کے جسے فاطمہ نے پالا اس پہ بے دینوں نے یہ ظلم کیا ہائے حسین. اے سلام اس پر جو نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے تن زخمی تیرا تیروں پا رہا ہائے حسین. اے سلام اس پر جو کہتی تھی صدا ہائے گھوڑے دوڑائے لائنوں نے تیرے لاش جیسے تو سبت پیمبر ہی نہ تھا آئے حسین. اے سلام اس پر جو کہتی تھی
جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک رات کو آتی ہے کانوں میں صدا ہائے حسین اے سلام اس پا جو کہتی تھی صدا ہائے حسین ظالموں نے تجھے فاتحہ. گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے ہاتھوں پہ رکھ کے فدیہ داور کو لے بادل میں شام کے ماہ انور کو لے چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے فارغ ابھی نہیں ہوئی اکبر کے داغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے جھولے سے کیوں اٹھایا کہ دکھتا ہے میں سوتے سے کیوں جگا لیا دکھتا ہے میں چادر میں کیوں چھپا لیا دکھتا ہے میں سینے سے کیوں لگا لیا دکھتا ہے میرا دل سینے سے کیوں لگا لیا دکھتا ہے میرا دل وسواس مجھ کو آتا ہے کیا دیکھتے کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے ہیں آپ کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے بانوں کے اس بیان سے گھبرا شاہ آخر قریب فوج کے لے آئے شاہ بچے کو رکھ کے ہاتھوں پہ چلا شاہ یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے کیا کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا یہ سن کے حرملا نے اٹھایا کمان کو تاکہ خطا شعا نے ننھی سی جان
مارا خدنگ شاہ کے ابرو کمان ہے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو ہے مٹایا بانوں کے نام و نشان چلائی موت ہے نہ تجھ کو امان بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان دے بچے نے سہم سہم کے ہاتھوں پہ جان شہنے سوائے عاشق زباں سے نہ کچھ چاند اپنا زیر خاک چھپایا بس تربت سے اٹھ کے آپ نے خیمے کرو لیکن قدم وگے نہ اٹھائے تھے لیکن قدم نہ آگے اٹھتے تھے کہتے تھے کیا کہوں گا جو بچے کو مانگے گی بانو تمہارے اصلیوں والے کو مانگے گی بانو ضرور اصلیوں والے کو مانگے گی پہنچے غرض کے تادر خیمہ کمال آئی جو بانوں دے کے شرمائے بار گردن جھکا کے کہنے لگے شاہ نام لو شہر بانو گیا اصغر کا بھی مزہ لو شہر بانو بن گیا اصغر کا بھی ناسور پڑ گیا ہے دل دردناک میں بانو تیری کمائی ملی آج خاک میں بانو تیری کمائی ملی آج خاک بانو وہ تیرا ہسلیوں والا گزر بانو وہ تیرا گو کا پالا گزر گیا بانو وہ تیرے گھر کا اجالا گزر گیا بانو وہ تیرا ہسلیوں والا گزر گیا نے اب وہ چونکتے ہیں نہ ہر دم چلتے فردوس میں وہ حوروں کی گودی میں پلتے ہیں فردوس میں وہ حوروں کی گودی میں پلتے ہیں چلائی بانو ہائے میرا نام رو کن جنگلوں میں بانو تمہیں ڈھونڈنے کو جا تم گھٹنیوں بھی گھر میں ہمارے نہ چل خیمے سے جا کے شکل نما کو دکھا خیمے سے جا کے شکل نما کو دکھا مجھ سے بچھڑ کے پیاس کے مارے چلے کس ماں کی گود میں میرے پیارے چلے گئے کس ماں کی گود میں میرے پیارے چلے گئے گہوارے سے حسین جو
صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الله وأجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين بن علي عليه السلام. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. مؤمنين المؤمنات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tonight is the night of the 10th in this Muharram series of majalis here at Masjid-e-Ali alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala increase you and I in reward as we commemorate the musibat of Imam al-Hussain, his family and his companions, insha'Allah ta'ala. We recognize the sponsors for tonight's program, who are the following families: Dr. Aftab and Mrs. Najmi Husayn, Mr. Salman and Mrs. Saman Raza, Mr. and Mrs. Sadiq Abbas and family, Mr. and Mrs. Umair Humay and family, Zia and Sabah Abbas, Mr. Faik Fazl, Mrs. Rifat Fazl, Mr. Shabir Jariwala and Mrs. Shahnaz Jariwala, Mr. Abbas and Mrs. Samra Hassan, Mr. and Mrs. Nihal Agha and Anjum Mirza, Samir and Tokhir Sheikh, Mr. Abbas and Mrs. Maryam Hussain, Mrs. Ishrat Batjar, Fatima Jafar, Zamir and Azmi Zaidi, Alara Khan and family, Mr. Shoaib and Mrs. Zakia Jafri, Naveed and Muhammad Abbas, Mr. Muhammad and Mrs. Zahra Rizvi and family, as well as Mrs. Nafis Abidi Khan, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept their a'mal in this holy month of Muharram. We remember their marhumeen, your marhumeen, and the marhumeen of all mu'mineen and mu'minat, including marhum Anwar Ali Hamay and Yasin Zahir. Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. In this holy month of Muharram, we also remember those who are suffering injustices in this month in which we commemorate justice. We remember those who today, I'm not sure many heard the news, there was a blast in Syria near the shrine of Bibi Zainab salamullahi alayha, and many were injured. We remember them for their safety, protection, for their health. May Allah subhanahu wa ta'ala protect them from these enemies, terrorists, and oppressors against the religion of Islam and the Ahlul Bayt alayhim as-salatu was-salam. We also pray for the health of our community members, including Ziaul Hassan, Sohail Haider, Ahmad Ali Unwala, Shamim Fatima Zaidi, as well as Shazia Yasin for their health. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them with a speedy recovery. Please recite with me verse number 62 of Surah An-Naml together 5 times. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صلوات على محمد وآل محمد. Mu'mineen, just a few announcements before we proceed with tonight's majlis. As you know, the Al-Mahdi workshops have concluded, so parents, I request that you keep your children with you for your convenience. MashaAllah, I know that we have a bigger congregation, especially as we approach Ashura. For the brothers, this is the men's hall. We also have relay in the masjid hall. And the ladies' hall that's normally next to the masjid hall, that is also available for your convenience as well. So I know for some of the brothers that are coming in, or for those that can hear me, you have both of those halls available to you, especially those with kids, once this hall packs. So inshallah, please utilize the space. For the sisters have the entire banquet hall level downstairs for your convenience. There are certain halls that are meant for ladies with kids, again for your comfort, and others that you can utilize. So inshallah, we look forward to you, being comfortable and utilizing these halls. Mu'mineen, regarding tonight and the weekend, just an important reminder for facility announcements. We have a big day tomorrow and a big night. We appreciate in advance your cooperation with our volunteers and with our security staff. It's nothing personal.
if they tell you to park here or park there, or if they're telling kids to come in from the parking lot, please do not take this personally. Safety is first. Safety is paramount. So we appreciate your cooperation in advance. Unless they specify, please do not double park unless they are directing you to do so. The programming is going to be as follows. Today is Shab-e Ashur. After our majlis with Maulana Sayyid Muhammad Rizvi, we are going to have a'mal for Shab-e Ashur that's going to take place in the masjid. This is followed by the midnight majlis with Maulana Sayyid Hadi Ghazwini. After this is matam and ziyarah. Ashura is tomorrow. We start the Ashura program at 10:30 a.m. with a'mal. This is going to be followed by Salat al-Jum'ah at around 1 o'clock. The majlis is going to be at 2 o'clock. And then Faqah-e-Shikni will be served at around 4 o'clock. The masjid will be open for your azah and your ibadat, and then Sham-e Ghariba will take place at Salat al-Maghrib at about 8:40 p.m. Please plan accordingly, and we look forward to seeing you tomorrow. Tomorrow is not the conclusion of this Muharram series. Saturday is the 11th of Muharram. On Saturday, we have a community-wide Q&A with our respected Maulana, Sayyid Muhammad Rizvi. This is at 7:30 p.m. before Salat al-Maghribain. I encourage you, come prepared with questions. Join us for the Q&A. It's a limited time. 7:30 to Maghrib is just about an hour. So make sure you have questions and join us. Take advantage of this knowledgeable scholar. Then we have our usual nightly program. This is for Saturday. Sunday is when we'll conclude our Muharram series. Sunday is the day of Soyam. The blood drive is 10 to 4. Alhamdulillah, all of the spots are actually booked for the blood drive. And I think this speaks to the community, to the love of Imam al-Hussain, that all the spots are taken. There are some spots for what they call a double red cell donation. If you're not familiar with that, I can talk to you about it at the welcome desk. If you're a certain blood type, you may be eligible. Talk to me afterwards and inshallah we can figure it out. But please keep your appointments and we look forward to seeing you at the blood drive on Sunday. After this Muharram series, our next series of majalis is going to be that second week of August. August 9th to August 12th, we are going to be commemorating the shahadat of none other than our fourth holy Imam, Imam Ali ibn Hussain Zainul Abidin alayhi salatu wasalam. Salawat. This is August 9th to August 12th, and the Shabidari from Anjumani Naujawanani Ali Akbar is going to be on the 12th as well to conclude. August 19th is Imam Hussain Day. This starts at 1:30 p.m. There are multiple speakers. The theme is the empowerment of youth in pursuit of justice and confronting challenges. Please mark your calendars for that as well. As I mentioned, we have the information desk. Come and learn. Yeah. Okay, sure. After the majlis, I request that you come see us at the information desk. We'll tell you all about our services. Sadiq School is our Islamic school. They're enrolling from ages 3 and above. If you're looking for a preschool, look no further. We have you here. Jafariya School, the enrollment is opening tonight. Ages 4 and above, come talk to me and inshallah we can get you enrolled. The ACH, Dr. Aftab had eloquently stated yesterday, and we're also here to tell you about some of our new services. We're opening what we call the Bibi Sakina Daycare. There are working parents. Parents are looking for a place in a safe haven that you can take care of your kids. We'll have that here. It's essentially ready. You know the 47 house? That's what we're doing it. We're going to open that in just a few months. We're also working on an adult and a senior center here at the masjid as well. So stay in touch with us. See me at the desk, sign up for our emails, and inshallah we'll keep you posted. Before I request our respected Maulana, let me just request Dr. Aftab with a nice and loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'mineen, as Dr. Aftab comes to the podium, I request you move forward. For those who are not able to come in, we can direct you to the masjid hall and to the ladies hall as we're filling capacity. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Please bear with us. If we can kindly come a little bit closer, please. Jo aage bhi hai, floor se aage aa jayega, please. As you come up, one more salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you so much. God much shukriya. Thank you. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
محمد وآل محمد صلوات. کئی سالوں سے میں آپ کے سامنے اس شب کو مسدس چند اشعار پیش کرتا ہوں. اس سال میں جناب پیام اعظمی کا کلام آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 2 مسدس ہیں. پہلے مسدس کا عنوان ہے شب بیداریاں. ملاحظہ کریں کہ مرتبہ نعرہ صلوات. شب کو پر انوار کرتی ہیں یہ شب بیداریاں، ظلم کو بیکار کرتی ہیں یہ شب بیداریاں، سیرتیں تیار کرتی ہیں یہ شب بیداریاں، قوم کو بیدار کرتی ہیں یہ شب بیداریاں. جاگتی ہے صبح تب انسان کی تقدیر میں، جاگتی ہے صبح تب انسان کی تقدیر میں، رات کٹ جاتی ہے جب ذکر غم شبیر میں. جاگتی ہے صبح تب انسان کی تقدیر میں، رات کٹ جاتی ہے جب ذکر غم شبیر میں. مرہم زخم محبت ہیں یہ شب بیداریاں، غم کے ماروں کی ضرورت ہیں یہ شب بیداریاں، فاطمہ کے دل کی حسرت ہیں یہ شب بیداریاں، عابد مستر کی سیرت ہیں یہ شب بیداریاں. آنکھ کے آنسو نہیں مظلوم کی تلوار ہیں، سو رہی ہے ساری دنیا صرف ہم بیدار ہیں. آنکھ کے آنسو نہیں مظلوم کی تلوار ہیں، سو رہی ہے ساری دنیا صرف ہم بیدار ہیں. چھوڑ دیں گھبرا کہ جس کو ہم یہ وہ پرچم نہیں، بھاگنے والوں میں میدان عمل سے ہم نہیں. فتح شاہدی کا نقارہ ہے یہ ماتم نہیں، شام غم مولا کی شام قدر سے کچھ کم نہیں. اپنی راتوں کو بھی غم سے جگمگا لیتے ہیں ہم، آنسوؤں سے سینکڑوں سورج بنا لیتے ہیں ہم. اپنی راتوں کو بھی غم سے جگمگا لیتے ہیں ہم، آنسوؤں سے سینکڑوں سورج بنا لیتے ہیں ہم. گونجتی ہے رات کو جس دم صدائے لا الہ، کانپتی ہے فوج دشمن اور لرزتی ہے سپاہ. دیکھ لو قرآن قم اللیل اب بھی ہے اس کا گواہ، رات بھر بیدار رہتے تھے رسول حق پناہ. انبیاء کا کام ہے اپنی کوئی جدت نہیں، سیرت پیغمبر اعظم ہے یہ بدعت نہیں. انبیاء کا کام ہے اپنی کوئی جدت نہیں، سیرت پیغمبر اعظم ہے یہ بدعت نہیں. دعوت ذکر الہی لے کے جب آتی تھی شب، دعوت ذکر الہی لے کے جب آتی تھی رات، یاد خالق سے فضا میں نور برساتی تھی رات. نیند کیا آتی کہ جلوہ حق کا دکھلاتی تھی رات، میرے مولا کی مصلی پر گزر جاتی تھی رات. اس طرف قتل نبی کے مشورے ہوتے رہے، شام ہجرت چین سے لیکن علی سوتے رہے. اس طرف قتل نبی کے مشورے ہوتے رہے، شام ہجرت چین سے لیکن علی سوتے رہے. جادہ حق پر قدم اپنے بڑھاؤ دوستو، جاگتی ہے آنکھ دل کو بھی جگاؤ دوستو. بے عمل بن کر نہ اپنا قد گھٹاؤ دوستو، بے عمل بن کر نہ اپنا قد گھٹاؤ دوستو. پرچم دین و شریعت کو اٹھاؤ دوستو. حر کی قسمت کی طرح اپنی بھی قسمت جاگ اٹھے، ایسی شب بیداریاں ہوں جن سے ملت جاگ اٹھے. حر کی قسمت کی طرح اپنی بھی قسمت جاگ اٹھے، ایسی شب بیداریاں ہوں جن سے ملت جاگ اٹھے. یاد رکھو یہ شہ دلگیر کی تلقین ہے، اہل حق اہل محبت کی یہی تبیین ہے. جو ہے محروم غم شبیر وہ بے دین ہے، ترک سجدہ ماتم شبیر کی توہین ہے. ترک سجدہ ماتم شبیر کی توہین ہے. سر پہ دین کبریا کا تاج رکھنا چاہیے، اپنی شب بیداریوں کی لاج رکھنا چاہیے. سر پہ دین کبریا کا تاج رکھنا چاہیے، اپنی شب بیداریوں کی لاج رکھنا چاہیے. ایک مرتبہ نعرہ صلوات پڑھ دیں. چند اشعار اور آپ کی خدمت پیش کرنا ہے آج کی حضرت علی اصغر کے سلسلے میں. ملاحظہ کریں. گرمی مار گئے کرب و بلا تھا اصغر، وارث دبدبے شیر خدا تھا اصغر. قہر معمود پہ زلف و جفا تھا اصغر، سن میں کم اور شجاعت میں بڑا تھا اصغر.
گرمی مارکے کرب و بلا تھا اصغر، وارث دبدبائے شیر خدا تھا اصغر، قہر معبود پہ ظلم و جفا تھا اصغر، سن میں کم اور شجاعت میں بڑا تھا اصغر، نصرت حق میں دل شیر الہی نکلا، باپ کے ہاتھوں پہ ننھا سا سپاہی نکلا، نصرت حق میں دل شیر الہی نکلا، باپ کے ہاتھوں پہ ننھا سا سپاہی نکلا، کم سنی میں بھی جلالت علی اکبر کی طرح، ننھے ماتھے پہ شکن فاتح خیبر کی طرح، چہرہ حیدر کی طرح، زلف پیمبر کی طرح، دبدبا آنکھوں میں عباس دلاور کی طرح، ہاتھ کہتے تھے کہ ہے کلہ اجدر کی تلاش، انگلیوں کو ابھی سے حیدر خیبر کی تلاش، ہاتھ کہتے تھے ہے کلہ اجدر کی تلاش، انگلیوں کو ہے ابھی سے در خیبر کی تلاش، یاد ہے آج تلک فاتح خیبر کا جہاد، مرحبا حضرت عباس دلاور کا جہاد، کیا بھلائے گا زمانہ علی اکبر کا جہاد، ہاں مگر سب سے الگ ہے علی اصغر کا جہاد، کسی حرب کسی ہتھیار کا محتاج نہیں، وہ سپاہی ہے جو تلوار کا محتاج نہیں، کسی حربے کسی ہتھیار کا محتاج نہیں، وہ سپاہی ہے جو تلوار کا محتاج نہیں، بے زبانی میں اثر تیغ کی جھنکار کا ہے، خوف فوجوں کا نڈر لشکر کفار کا ہے، ننھے پہلو میں جگر حیدر کرار کا ہے، خون رگ رگ میں رواں احمد مختار کا ہے، لشکر ظلم پہ اصغر کی چڑھائی دیکھیں، کہہ دو دادا سے کہ پوتے کی لڑائی دیکھیں، لشکر ظلم پہ اصغر کی چڑھائی دیکھیں، کہہ دو دادا سے کہ پوتے کی لڑائی دیکھیں، ہرملا اب بھی تیرا تیر چلانا بیکار، کر دیا اصغر بے شیر نے جب اپنا وار، دہر میں اب نہ ملے گا کبھی ظالم کو قرار، گونجے گی حشر تلک تشنہ لبی کی جھنکار، نخوت و ناوک و شمشیر و تبک توڑ دیے، نخوت و ناوک و شمشیر و تبر توڑ دیے، ایک حملے میں ہزاروں کے جگر توڑ دیے، نخوت و ناوک و شمشیر و تبر توڑ دیے، ایک حملے میں ہزاروں کے جگر توڑ دیے، آیا میدان شجاعت میں وہ تشنہ دہاں، اس طرف ننھا مجاہد تھا ادھر فوج گراں، دیکھو دیکھو یہ جہاد علی اصغر کا سما، اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھر آئی جو زباں، چھوڑ کر دشت وغا فوج جفا کار چلی، غل ہوا اصغر بے شیر کی تلوار چلی، چھوڑ کر دشت وغا فوج جفا کار چلی، اور غل ہوا اصغر بے شیر کی تلوار چلی۔ آخری رن میں ہاتھوں سے سواروں کی آنا چھوٹ گئی، کانپ اٹھی فوجیں لئیں نبض جہاں چھوٹ گئی، قبضے سے تیغ گری اور سینہ چھوٹ گئی، تیر اندازوں کے ہاتھوں سے کماں چھوٹ گئی، مارکا مثل شہ قل شکن جیت لیا، 6 مہینے کے مجاہد نے یہ رن جیت لیا، مارکا مثل شہ قل شکن جیت لیا، اور 6 مہینے کے مجاہد نے یہ رن جیت لیا۔ بہت بہت شکریہ عنایت۔ Jazakallah, Dr. Aftab. At this time, I request that you silence your phones. Parents, please ensure that your children are seated next to you throughout the duration of the majlis. For those that are trying to come in, we're at capacity. You can use the masjid and the ladies' hall right next door. I request you all to move whatever you can forward as close as you can, as I request our respected guest scholar, Hujjatul Islam, Maulana Sayyid Muhammad Rizvi, to recite tonight's Shab-e Ashur majlis with a nice and loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات. Allah subhanahu wa ta'ala in Ayat al-Kursi says He is the guardian of the believers. He brings them out of the sheds of darkness towards nur and light. The same role has been assigned to the Prophet according to another ayat of Quran. And the Imams of the Ahlul Bayt are extension of that series of leadership and guidance. Especially when you look at the statement of the Prophet about Imam Hussain, when he says, Husaynun minni wa ana min Husayn. Hussain also fulfills the same purpose of bringing those who follow him from the levels of darkness towards nur. And this is not only when he was alive, even this Azaf Sayyid al-Shuhada fulfills the same purpose. This is the means of, mass education for us, renewal of our faith. And we got the opportunity, alhamdulillah, during the nights that we started commemorating from the beginning, to talk about different issues about Karbala and to relate them to our own lives, to learn lessons from that. Tonight I would like to actually focus more, being Shabi Ashur, on the purpose and the mission of Husayn ibn Ali alayhi salatu wasalam. Why did Husayn ibn Ali, give such a great sacrifice? Were not only alone, his family members, the dear and near ones, his companions and friends, all of them. He actually brought them as a sacrifice for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. There are different ways of explaining the purpose or the mission of Imam Hussain alayhi salam's stand on the day of Ashura. We can look at the words of the ulama and the historians. You can even study the writings of the philosophers and social scientists. Even in the West, when they talk about the events of Karbala and Imam Hussain alayhi salam. But tonight I would like to actually go to Husayn ibn Ali himself and ask him, "Oh Hussain, why did you do this?" And what I'm going to present to you tonight is actually based on the written will of Husayn ibn Ali that he wrote before leaving Medina. This is a will unlike normal wills that we have, where we write about ourselves, our children, our wealth, how is things to be done after us. This is not a normal will. This is actually what I would call mission statement of Husayn ibn Ali. Why he is opposing Yazid, why he took this stand, to the extent of, willing to sacrifice everything. If you look at that will, let me very quickly read that for you, and then we'll go to the important parts of it and analyze that. Where he starts normally by Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. هذا ما عوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية.
This was a will that Husayn ibn Ali wrote addressing his brother Muhammad Hanafiya. Just keep in mind, Husayn is writing a will addressing his brother. And some people still have a problem with Muhammad Hanafiya. This is where you have to see that, I don't know, they read history or not. And then Husayn begins with the words where he says, إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عند الحق وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. I don't need to translate, I think everybody understands. This is the summary of the faith of Islam. Then he talks about his stand. Four sentences. Number one, وَعَنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا. He says, I have not taken this stand, because of arrogance or seeking, adventure or creating chaos in the society or being unfair to anyone. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي. I have verily, taken this stand in order to seek reformation of the community of my grandfather. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. I would like to exercise أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. And I would like to follow the same path of my grandfather and my father Ali bin Abi Talib. This is the main part of the wasiyyat, and inshallah, I would like to go through these four sentences for tonight's majlis. Salawat. The first statement there is a negation. Inni lam akhruj. Verily or surely I have not taken this stand for these reasons. This is very much like kalima, when we recite shahadatain, we start with negation. La ilah before we come to illallah. Husayn ibn Ali knew that the Umayyad government, Yazid and his people around, they have many scholars and historians and muhaddiseen who are in their pay. And they will ascribe different motives to Husayn ibn Ali for his stand. And so he basically starts with negation of that, right from the very beginning, that the propaganda machinery of Banu Umayyah will not work. He says, إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا. Four things he says, he denies. Number one, ashiran. Ashiran means basically seeking adventure. People want to go into unknown areas. They have that feeling sometimes. A person who goes with his own family, a person who takes even the infant child with him, doesn't go seeking adventure of an unknown situation. Wala batiran. And I have not done this out of arrogance. It's not that I'm an arrogant person, trying to boost myself against others. Wala mufsidan. And by doing this, I do not intend to create chaos and fasad in the society. Wala zaliman. And my stand here is not based on zulm and injustice or unfairness to anyone, not even to Yazid. So after negating all these four motivations which can be ascribed to him, because this is where, we hear sometimes, oh, Hussein did this because he wanted power. Somebody who wants power prepares an army. Doesn't go with his family members. He didn't prepare any army. Some of the people joined gradually, but he came as a family. And that clearly, negates this idea that he was seeking power at the time. And then we come to the second part, which is the most important, part of this will of Husayn ibn Ali. Salawat.
where he says, إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِسْلَامِ فِي أُمَّةِ جَدِّي. I have risen only to seek reformation in the community of my grandfather. The word إِنَّمَا in Arabic is used for hasr. Hasr means exclusivity. This is my one and only purpose. Nothing else. You cannot ascribe any other motive or purpose to my mission. إِنَّمَا خَرَجْتُ, I have taken this stand, لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ, in order to seek reformation in the community of my grandfather. He has explained this in a different way in one of the khutbahs that he gave in Mecca, probably. We are not sure about it. And this is where he says, Allahumma innaka ta'lamu annahu lam yakun ma kana minna tanasufan fi sultan wala iltimasan min fudul al-hutam. Oh Allah, he is actually part of his dua in that khutbah where he says, oh Allah, you know that what I have done is not because I am seeking sultan and government and rule or power. وَلَا إِلْتِمَاسًا مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ, and I am not seeking wealth. وَلَكِنْ لِنُرِيَ مَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ, I would like to expose and show the signs of your religion. وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحِ فِي بَلَادِكَ, and so that I may bring about reformation in your land. وَيَعْمَلَ الْمَظْلُومِينَ مِنْ عِبَادِكَ, so that those who are oppressed will be in peace and security. وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَحَكَامِكَ, and so that your laws can be implemented. And this is where we see very clearly when he talks about Islah and reformation, this is what he means by it. This word Islah is very important. Normally we translate that in English as reforming. And when we talk about Islah and reforming, sometimes people might look at current history or the history just before our time and try to relate to that. For example, among the Christians, there was a Reformation movement. Protestant church basically is a result of that. And when you look at their idea of Reformation, this is where, they look at the current trends and try to modify their values according to what is acceptable currently. So even laws would be changed. And that's where you see the tension between Catholics on one hand and the Protestants on the other hand. And so the question comes up. When Imam says, إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِسْلَامِ فِي Ummati Jaddi, what is he talking about? Is he talking about, changing the ummah, reforming the ummah, or is he talking about reforming the deen of Rasulullah? This is important for our time also, because even among Muslims, not only Muslims, even among Shia thinkers these days, there is a trend of what is known as the reform movement. And this is where we have to realize. Always remember these words of Husayn ibn Ali. He says, I seek li talab. I am seeking al-islah, reformation, fi ummati jaddi, in the community of my grandfather. He doesn't say, I have done this li talab al-islah fi deen jaddi. He is not talking about changing the deen of his grandfather. He is saying that I am here to basically do the Islah and reform the Ummah. These days we have people, even among the Shias, unfortunately, minority, but they are there. They say, well, many of the ayat of Quran, especially when it comes to the issues of crime and punishment, hudud and tazirat, when they talk about this issue of the related to marriage laws and inheritance, they say these are all outdated. No more relevant for our time. Ayat of Quran. We are not even talking about fiqh here. And they would like to suspend those ayat, that they are no more relevant to our time. They say, oh, this is barbaric.
so these laws are unfair and unjust. They do not realize that by making that statement, what they are saying, that Islam during its early stages was based on barbarism and unjust and unfair laws. Allah subhanahu wa ta'ala, na'uzu billah, was zalim at that time. And we would like to bring the Islam which is, fair and based on justice. The issue is first define what is justice. Because you have your own idea of what is justice, because you are looking at the current, trends. Whatever is not acceptable by the Western values, you would say, okay, we discard this ayat of Quran. No more applicable. Whereas you have to really, work on this issue and try to explain that Allah subhanahu wa ta'ala is the Khaliq, He is the creator, He knows the nature of the human being, and He has provided the guidance till the end of this dunya. Salawat alaykum. I don't have time to give you examples about it, but you will see there are many things. We don't accept it that easily, although we know this is a hadith of Rasulullah, but then later on in the 21st century, or some investigation done by the scientists or psychologists in the West came to the same conclusion, then we say, oh, mashallah. You should have said mashallah before. You as Muslim scientists and psychologists should have studied that as a team to see what did Rasulullah say. Just one example. It's Shab Ashur. I don't worry about time tonight. When we look at the hadith about tarbiyat, upbringing of children, Rasulullah, 1400 years ago, talking to the people who were illiterate, Bedouins mostly, he talks about the stages of tarbiyat of a child. And he says, when you raise your child for the first 7 years, your child is the master. The next 7 years, he is the slave. And the third 7 years, he is the minister. There was no, today psychology magazine for people to study psychology. Rasulullah is talking to illiterate people, simple people, using the context of their own, that society, that for the first 7 years, a child is master, let the child be a child. You don't need to give, formal instructions. Tarbiyat is even necessary, even at that time. But you have to basically give the tarbiyat in the first 7 years by your own example. The child learns to speak from the language of the parents. The child learns the attitude from those who are around. That is where tarbiyat starts. Then he says from the next 7 years, the roles are reversed. Now the child is the slave. It doesn't mean you go and sell your child. Somebody came to that question to me, oh, it doesn't mean I can sell myself. Come on. Rasulullah is using these words symbolically. That's why I make sure, people don't have those extreme ideas there. What he meant is that this is the time you have to be strict. In formal education and everything. And after, 15 to 21, the child is a wazir. He is the minister, you are the king. King doesn't go around, ordering the ministers. Minister is there for him to, consult them, listen to their opinion, and then they come to a conclusion there. So your attitude now has to be different when you talk to your child. After 21, your responsibility is over. Now we had this hadith for centuries. Only about 15 years ago, I looked at a study done by Sweden and Norway. The school system there
starts from the age 7. Before age 7, they don't have formal schools. They have, daycare and whatever. And there also, they focus more on character building of the child. It's only from the age 7 that they have formal education. And if you look at their marks, especially the high school students of that area, Northern Europe, they are highest on a global, chart that they have for this. And this is where you come to realize that, the modern world, after all the struggles and the experiments, they comes to the same conclusion that Rasulullah had mentioned 1400 years ago. So Hussain is saying, I am not here to change the deen. I am not here to reform the deen. I am here to reform the ummah, because the ummah has lost its compass. They have deviated from the right path. And I would like to bring them back to the manhaj of Rasulullah, the path of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salawat. This third statement out of the 4 is where Hussain now explains what is the method of reformation that I would like to, implement. What is the religious basis of doing what I'm trying to do? He says, أريد أن أأمر بالمعروف وأنهي عن المنكر. The entire mission of Imam Hussain alayhi salam of Islam, reforming the ummah, is based on the religious principles of Al-Amr bil-Ma'ruf and Nahy al-Munkar. Bidding good and forbidding evil. This is a very, very important social principle in Islam. No Islamic society can maintain its Islamic identity if it does not exercise Amr bil-Ma'ruf and Nahy al-Munkar. This is a very important, so actually you have a Western scholar right here in New Jersey, Michael Cook, Professor Michael Cook, who actually has written a very extensive book on Amr bil Ma'ruf and Nahy al Munkar, about 800 pages, from the 4 madhahib of Sunni and even the Ja'fari fiqh. It's probably the most extensive work on Amr bil Ma'ruf and Nahy al Munkar in any language, whether you talk about Farsi, Arabic, or English. And then he ended up, summarizing that for the, lay people in about 200 pages. And there he actually talks about the importance of Amr bil Ma'ruf and Nahy al Munkar. I think he's from Princeton University? Yes. So he's from your own local area. And he says that we as human beings have this sense of Amr bil Ma'ruf and Nahy al Munkar. When you see something is going wrong, you speak out. He says, but our culture in the West, and even the religions in the West, don't have a terminology for it. He says Islam has proper terminology known as Al-Amr bil Ma'ruf and Nahy al Munkar. And this is where, now we need a non-Muslim scholar to actually, give us the importance of Amr bil Ma'ruf and Nahy al Munkar. If you look at the ayat of Quran from Surah Tawbah, which is one of the last surahs to be revealed, Allah subhanahu wa ta'ala, when He talks about a mu'min society, a society based on Iman, normally you will say Allah subhanahu wa ta'ala, when He talks about good deeds or actions, أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة. He talks about namaz and zakat and other things. In this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala says, Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Believing men and believing women, the community of the believers are brothers or friends of one another. What do they do? The very first thing, يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. They
promote good among one another and forbid evil from one another. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ. And then the issue of namaz is coming up. Then the issue of charity is coming up. وَيُطِيعُونَ. Then Allah summarizes, يُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. They basically obey Allah and Rasul. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah will shower His mercy on them. So in this ayat you see, when you talk about a mu'min community, a mu'min society, the first principle of survival of a mu'min society is Amr bil Ma'ruf and Nahi al Munkar. Then namaz will come, then roza will come. Actually, in the tafsir of this ayat, our Imam Husayn ibn Ali alayhi salatu wasalam ties in with this statement about his will. He says, فَبَدَعَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ. That Allah subhanahu wa ta'ala in this ayat begins with Amr bil Ma'ruf and Nahi al Munkar as a duty, because He knows بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّيَتْ وَأُقِيمَتْ استقامت الفرائض كلها. He says, if Amr bil Ma'ruf and Nahi al Munkar is implemented in a society, then Allah is saying that all other duties will automatically, will happen. Namaz will be done, roza would be done, charity would be given, all the other, rights of one another would be respected, provided the system of Amr bil Ma'ruf and Nahi al Munkar is there, implemented in this society. Salawat. In the fourth statement, Husayn ibn Ali says that what I'm doing, Islah of the Ummah, reformation of the community, this is based on the principle of Amr bil Ma'ruf and Nahi al Munkar. And then he further says, I'm not doing something unusual. وَعَسِيرًا. By doing this, I am following بِسِيرَةِ جَدِّي وَعَبِي عَلِي بِنْ أَبِي طَالِبٍ. I am following the tradition of my grandfather, Rasulullah, and my father, Ali bin Abi Talib, alayhi salatu wasalam. Salawat. And so don't say that this is bid'ah. This is what he would like to say. This is not bid'ah, this is not an innovation. I'm going on the same path as the path of Rasulullah and my father Ali. And in this wasiyat and in this statement, Husayn ibn Ali actually highlights the Shia Aqidah, where we say, Muhammadun Rasulullah wa Aliyun Waliullah. There is no gap between Rasul and Ali. He is Imam bila fasil. Salawat pढ़ने के बाद. I'm sure many of you have gone to the madrasa on the weekends. If not yourself, your children go, and through them you also learn. When you are doing their homework, inshallah. It's expected, huh? When you study this chapter on Amr bil Ma'ruf and Nahi al Munkar, you are told there are levels and methods of Amr bil Ma'ruf and Nahi al Munkar. The most simple method is a spiritual method, which means that if you see something good happening, you should feel happy about it. Or if you see something bad happening, if you don't have any power to do anything, in your mind and heart you should feel bad about it. So there should be a bara'at in your heart about it. The second level, if you have the ability, you will speak about it. You praise the good and you will condemn the evil. And then you come to the third level, which is not for everyone. So after the heart and the tongue, it is the hand. But this is only for those who are people in authority and have the permission. Even the parents have limitations on what they can do to their children. Not only by local laws, even according to the Sharia. There are limitations there. And so you have that
level of, implementing Amr bil Ma'ruf and Nahy Munkar, but it has to be done on the level of, wisdom, in an appropriate manner, not creating more, a facade and chaos. And this is where we see that, when we look at the example of Husayn ibn Ali, when he is doing Amr bil Ma'ruf and Nahy Munkar, when he is talking about reformation, first you have to identify what is the problem. When you want to do Islah, this is only when there is facade there. And therefore now you want to reform. Reform means already deformation has taken place. Now you would like to bring it back to the normal situation. What was the biggest problem for Husayn ibn Ali at that time? Of course, from our point of view, the Ummah deviated from the path after Rasulullah by not accepting the truthful leaders and the successors of Rasulullah. That was a given. And because of that, we have all other problems. For Husayn ibn Ali, Yazid was not the problem. I would like to think about it. When Imam Hussain alayhi salam looked at the situation and he said there is a need for reformation, I would like to do Amr bil Ma'ruf and Nahy Munkar. For him, Yazid bin Muawiyah was not the problem. The problem in the eyes of Husayn ibn Ali was the slumbering conscience of the Ummah. The silence of the people in accepting a ruler like Yazid bin Muawiyah. Nobody said anything. The only person who opposed a person of status and whose word counted was Husayn ibn Ali. 99.9% of the Ummah was silent. They had already done bayat in the days of Muawiyah before he died. He had instigated this whole process that the successor would be Yazid. It is the silence and the slumbering conscience of the Ummah which was the problem in the eyes of Husayn ibn Ali. And so when he identified that as a big problem, when he was called by Walid, when he got the letter from Yazid, the governor, Walid, the governor in Medina, Marwan was there. We talked about it in the first majlis. Next day, Marwan saw Imam on the street in Medina. And he says, I still advise you to give in. Accept Yazid. This is good for your dunya and akhirah. Mal'oon, look at this, He's talking to Sayyid al-Shabab Ahl Jannah. Imam Hussain alayhi salam responded to him that the day the Ummah totally accepts a leader like Yazid bin Muawiyah, فَالسَّلَامُ عَلَى الْإِسْلَامِ. Then say Khuda Hafiz to Islam. It means Islam basically is dead. And it was that situation that Imam did not want that to, happen. And so the slumbering conscience of the Ummah was the big issue. Normally, we have doctors here in the audience. When a patient comes with a heart problem, if the heart stops, you don't use normal medications. You use the method which is known as shock treatment. Husayn ibn Ali is the spiritual doctor. The Ummah with its slumbering conscience is the patient. And he realizes that, the conscience of this Ummah is almost dead. Needs to be revived. Normal method of Amr bil Ma'ruf and Nahy Munkar, talking to the people, advising them, or concluding peace treaties with them, or even, fighting as a full war with them, these are not going to work. In order to revive the slumbering conscience of the Ummah,
Husayn ibn Ali wanted to do the shock treatment. And that shock treatment basically is known as sacrifice and qurbani and shahadat. Because he realized that this is the only way that when I give up my life, the ummah would be forced to open its eyes. Think about it. What is happening? Why did Husayn ibn Ali oppose Yazid to the extent that he is killed? And this is where we have to realize that Imam Hussain alayhi salam basically, were looking at that shahadat and qurbani, as we call it, as a shock treatment for the slumbering conscience of the ummah, to awaken them. Salawat padhne ek baar. Even in preparing the sacrifice, he looked at it from different point of view. That if my companions are killed, and if the ummah still doesn't wake up, he says, then I will forward my Banu Hashim youngs. And this is where we come to realize that, a point comes where he says, even if the shahadat of the Banu Hashim is not going to awakening the slumbering conscience of the ummah, then I am going to present one sacrifice on that day of Ashura, which will force the whole world to think twice about this issue. And that was the shahadat of Ali Asghar. If you look at this whole broader, picture that I presented to you, the shahadat of Ali Asghar is actually the voice of Husayn ibn Ali. It is the proof of the innocence of Husayn ibn Ali. And that is why we see that even in Medina, of course, Ali Asghar was an infant. But Hussain made sure that he comes all the way to Karbala. When Hussain gave out his call, هل من ناصر ينصرنا وهل من مغيث يغيثنا, we hear about it. Ulama in a symbolic way say that the shuhada, especially the Banu Hashim, as if their bodies were responding, Hussain, we are saying labbaik, but the decree of Allah subhanahu wa ta'ala is that we cannot come back. But then he heard the women crying in the tents. Ahle Haram ki rone ki jab awaaz aati hai, हुसैन बिन अली वापस आते हैं, कहते हैं ज़ैनब को बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी तो मेरी आवाज़ आ रही थी, अभी तो हम जिंदा हैं, ये रोने की वजह क्या है, ये आवाज़ क्या है? उस वक्त बताया जाता है मौला को कि जब आपकी आवाज़ बुलंद हुई है, अली असगर इतना रोए हैं, अपने को झूले से गिरा देते हैं। बीबियां हैं यके बाद दीगरे, माँ हैं, बहन हैं, फूफी हैं, समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं खामोश हो रहा है। उस वक्त हुसैन इब्न अली ने कहा कि जाके रबाब से कहो कि हमें दे दें असगर को, हम कोशिश करेंगे शायद पानी मिल सके। माँ आती हैं सुषमाओं को सामने लेके, उनके जहन में बिल्कुल ये नहीं था कि इतना कमसिन बच्चा भी कत्ल हो सकता है। कितनी उम्मीदों के साथ जनाब रबाब ने असगर को हुसैन के हवाले किया है। हुसैन इब्न अली ने जनाब असगर को सूरज की तपिश से बचाने के लिए अपने हाथ में लिया
اور ابا کے دامن سے اس کو چھپا لیا. یزیدی لشکر کے سامنے آتے ہیں، لوگ سمجھے شاید قرآن لے کے آ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ قرآن تو نہیں تھا، سورہ کوثر کی ایک چھوٹی سی آیت تھی. جب ابا کے دامن ہٹایا ہے، دیکھا کہ ایک شیرخوار بچہ ہے. حسین ابن علی اس دن جو ہے علی اصغر کے پانی کے خاطر جس انکساری سے کام لیتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے مجرم ہیں، اگر ہم نے تمہارے کسی حق کو ضائع کیا ہے تو بدلہ مجھ سے لے لو، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ان لم ترحمونی فرحم هذا الطفل الصغیر، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا ہے تو کم سے کم اس شیرخوار بچے پر رحم کرو. عزاداران حسین، مولا کہتے ہیں کہ اس کی ماں کا دودھ بھی پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو چکا ہے. یہ ایک فطری آواز تھی جو یزیدی لشکر میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے کہ حسین کی بات جو ہے بالکل برحق ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے ہم خود پانی پینا چاہتے ہیں، لو اس کو ہم زمین کربلا پر لٹا دیتے ہیں، تم خدا کے اپنے ہاتھ سے اسے راہب کر دو. حسین نے اصغر کو زمین کربلا پر لٹا دیا. یزیدی لشکر میں رونے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آگے نہیں بڑھا. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا. عمر سعد نے اپنے لشکر کی جو کیفیت دیکھی ہے، حرملہ مرعون کو حکم دیتا ہے، لیکن اس کے الفاظ بھی اب سنیں. کہتا ہے اقطع کلام الحسین، کہ حرملہ حسین کے کلام کو ختم کر دو. یہ اصغر جو ہے بول بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اس کا وجود خود جو ہے کلام حسین ہے. حسین کی معصومیت کی دلیل ہے، حسین کی مظلومیت کی دلیل ہے. لہٰذا حرملہ کو حکم دیتا ہے اقطع کلام الحسین. اس ملعون نے 3 شعبے کا ایک تیر نکالا. شش ماہ بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، 3 شعبے کا تیر نکالتا ہے. اور جب یہ تیر چلا ہے، عزاداران حسین، امام حسین علیہ السلام اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے چکے تھے. وہ تیر آ کے اس طرح سے جناب علی اصغر کے کان کے ایک طرف سے آتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے اور حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. عزاداران حسین، حسین نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے چہرے پر ملنے کے بعد کہتے ہیں خدا بندہ، قیامت کے دن اسی معصوم کے خون کے ساتھ تیری بارگاہ میں شکایت لے کے ہم آئیں گے. عزاداران حسین، امام حجت جو ہے اپنی زیارت میں عاشور کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب جملہ کہتے ہیں. جناب علی اصغر کو سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں السلام علی عبداللہ بن حسین. علی اصغر کا نام جو تھا کہ سلام ہو علی اصغر پر. الطفل الرضیع، شیرخوار بچہ ہے. المذبوح بالسہم، جسے تیر کے ذریعے ذبح کر دیا گیا. عزاداران حسین، عاشور کے دن تمام شہداء قتل ہوئے ہیں، ذبح کوئی نہیں ہوا ہے. صرف 2 افراد، ایک حسین ابن علی کے گردن پر خنجر چلی ہے اور ایک اصغر کے گلو پر وہ 3 شعبے کا تیر چلا ہے. اصغر بھی مذبوح ہے اور حسین بھی مذبوح ہے. عزاداران حسین، امام حسین علیہ السلام جو ہے اب اس خیمے کی طرف آتے ہیں. حسین کے لیے
کچھ مواقع عاشور کے دن بہت ہی مشکل تھے. اس میں سے وہ موقع سب سے زیادہ مشکل تھا جب اصغر کے لاش کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے مقتل کے سے خیمے تک جاتے ہیں، لیکن قریب پہنچنے کے بعد حسین کی ہمت نہیں حسین کی ہمت نہیں ہوئی کہ ماں کے سامنے کس طرح سے لے کے جائیں گے. دوبارہ مقتل کی طرف جاتے ہیں. 7 مرتبہ صحیح کی ہے ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. عزاداران حسین، شیخ عباس قمی کی ایک روایت ملتی ہے نفس المحموم میں، کہتے ہیں کہ حسین جب یہ صحیح کر رہے تھے مقتل اور خیمہ گاہ کے درمیان، ایک مرتبہ آسمان سے آواز آتی ہے دعہو یا حسین فی التراب، اے حسین اصغر کو دفن کر دو زمین میں، جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام ہو چکا ہے. عجب نہیں کہ فاطمہ ملے اعلیٰ سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی. دعا کی ہوگی خداوندہ رباب برداشت نہیں کر سکیں گی، حسین کو حکم دو کہ حسین دفن کر دے، ہم جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کر لیں گے. عزاداران حسین، امام زمین کربلا پر بیٹھتے ہیں. ایک ننھی سی قبر کھودی ہے. صاحبان اولاد جانتے ہیں 6 مہینے کا بچہ کتنا نرم ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کربلا کی اس گرم ریت میں کس طرح سے ایک شاعر نے کیا کہا ہے، گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شے نے، مگر چہرے اصغر کو چھپانے میں بہت دیر لگی. مولا اصغر کو دفن کر دیتے ہیں. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شاہ اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. لیکن اور مشکل مرحلہ تھا. خیموں کے سامنے آئے، سکینہ بار بار انتظار میں تھی بابا بھائی کو پانی پلا کے لے آئے ہیں نہیں. جب دیکھتی ہیں بابا باہر کھڑے ہیں، آتی ہیں ایک ہاتھ پکڑ کے خیمے کے اندر لے آتی ہے. جناب رباب آئی، کہتی ہے مولا میرے علی کو دے. امام جواب نہیں دے سکے، بس ابا کے دامن کو ہٹایا اور تیر کے لگنے کا جو نشان بازو میں پیوست ہو گیا تھا بس اس کی طرف اشارہ کیا. یہ ماں سمجھ گئی، بس ایک جملہ کہتی ہے یا علی مثلک یذبح فی کربلا، اے علی اصغر کیا تجھ جیسا ننھا بچہ بھی کربلا میں ذبح. ماتم حسین تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں،
تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں 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 میں خواب میں اصغر تیرے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے بےتاب ہوں کب سے تجھے بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے بےتاب ہوں کب سے تجھے بےتاب ہوں کب سے تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی نہیں بتلاتا نہیں تیری نشانی برسات میں تیروں کے
برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں بابا بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا رک جا ذرا عباس کو رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں
بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، جیو ماتمی، ہو میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، ہو میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند، جیو ماتمی جیو، تیری پیاس میں بجھاؤں، سب مل کے جواب دیں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، جیو ماتمی جیو، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں،
میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر، میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر، یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں، او میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے، نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں، جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی ہے کس طرح بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، او میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے، نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، او میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے 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 پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا جس میں تھے مظلوم دے جس میں تھے مظلوم دے پھٹیار پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے 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 پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا جس میں تھے مظلوم تھے جس میں تھے مظلوم تھے پھٹیار پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا قافلہ کر کے حوالے عابد بیمار دے قافلہ کر کے حوالے عابد بیمار دے روندیا بینانوے بیندہ دلا سے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا سب پڑھو مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا 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 چھوڑ کے گھر بار گر کے نال بہنا بیٹیاں چھوڑ کے گھر بار گر کے نال بہنا بیٹیاں احمد مقدار نو کر کے اڑا سے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے سب مل کے جواب کرو فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا بعد غازی دے
شبیر دی باد غازی دے کمر خم ہو گئی شبیر دی پھر بھی مقتل بچو اے چان لاشے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا جسم تے مظلوم دے جسم تے مظلوم دے پھٹیا لباس ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا چاک اصغر نو ہٹاتے اشکیا دی فوج بل چاک اصغر نو ہٹاتے اشکیا دی فوج بل ظلم استبداد دے کھولن خلاصے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے 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 ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا انج دی اخدر غریبی چھا گئی شبیر تے انج دی اخدر غریبی چھا گئی شبیر تے چھوڑ کے بچ خیمیاں دے بال پیاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا جسم تے مظلوم دے جسم تے مظلوم دے پھٹیا لباس ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے 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 ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا قافلہ کر کے حوالے عابد بیمار دے قافلہ کر کے حوالے عابد بیمار دے روندیاں بینانو دے داغ لاسے ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا جسم تے مظلوم دے جسم تے مظلوم دے پھٹیا لباس ٹر پیا فاطمہ دا لاڈلا مقتل دے پاسے ٹر پیا فاطمہ دا سب مل کے یا حسین 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 ہائے وہ سوکھی زبانیں وہ قیامت کی گھڑی ہائے عاشور کا وہ دن
حسین ابن علی آئے خیمے میں جو اصغر کی عجب حالت تھی، اب گھڑی آئی ہے بے شیر کی قربانی کی، دیکھا شبیر نے اصغر پہ غشی تاری ہے، ارے ایسا لگتا ہے کسی جنگ کی تیاری ہے۔ ہائے اصغر، ہائے ہائے اصغر، ہائے اصغر، ہائے ہائے اصغر، بطول فریاد کر رہی ہیں، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، بطول فریاد کر رہی ہے، خلیل آنکھوں کو بند کر لو، آنکھوں کو بند کر لو، حسین اصغر کو لا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بالا کی گرمی بے زباں کا یہ زرد چہرہ جھلس نہ جائے، بالا کی گرمی میں بے زباں کا یہ زرد چہرہ جھلس نہ جائے، ہے 3 دن کا جو بھوکا پیاسا، 3 دن کا جو بھوکا پیاسا، آبا میں اس کو چھپا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، فلک پہ لرزا ہوا ہے طاری، زمین نے انکار کر دیا ہے، فلک پہ لرزا ہوا ہے طاری، زمین نے انکار کر دیا، حسین چہرے پہ خون مل کر، چہرے پہ خون مل کر، حسین چہرے پہ خون مل کر لہو کے آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، غریب ماں کے غریب بیٹے یہ کیا قیامت کا وقت آیا، غریب ماں کے غریب بیٹے یہ کیا قیامت کا وقت آیا، خود اپنے ہاتھوں سے قبر اصغر، ہاتھوں سے قبر اصغر حسین رن میں بنا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں،
بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں۔ جو رن میں شام غریب آئی تھا کربلا کا عجیب منظر، شام غریب آئی تھا کربلا کا عجیب منظر، جلا کے سیدانیوں کے خیمے، سیدانیوں کے خیمے، لائن جھولا جلا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں۔ جناب اصغر کے قاتلوں سے حضور اب انتقام لیجئے، اصغر کے قاتلوں سے حضور اب انتقام لیجئے، بہا کے فرش عذاب پہ آنسو، کے فرش عذاب پہ آنسو، امام کو ہم بلا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں۔ غریب ماں کے غریب بیٹے، یہ کیا قیامت کا وقت آیا، غریب ماں کے غریب بیٹے یہ کیا قیامت کا وقت آیا، خود اپنے ہاتھوں سے قبر اصغر، اپنے ہاتھوں سے قبر اصغر، حسین رن میں بنا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں۔ محب وفا کی حیات مانگو، کرے جو ماتم وہ ہاتھ مانگو، حیات مانگو کرے جو ماتم کو ہاتھ مانگو، یہ در تو وہ ہے جہاں ادب سے، وہ ہے جہاں رب سے، رسول بھی سر جھکا رہے ہیں، فریاد کر رہی رسول آنسو بہا رہے ہیں، بطول فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں، خلیل آنکھوں کو بند کر لو، آنکھوں کو بند کر لو، خلیل آنکھوں کو بند کر لو، حسین اصغر کو لا رہے ہیں، فریاد کر رہی ہے، رسول آنسو بہا رہے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب
السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحادي والحسن بن علي أيها الزكي العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته. صلى على محمد وعلى محمد. Dear brothers, Amal al-Shabi Ashur is starting. For those that want to do the Amal, please head over to the masjid. Thank you.